جی آج ہم تاریخ عظمت قرآن کے حافظ مشین واللہ نمبر 2 میں آئے ہیں جناب جیلم میں، اور جناب آج ہم جناب ادھر قرآن پاک گفٹ کر رہے ہیں جناب، اور جناب ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ تحریر انہوں نے کیسے چلائی اور کب سے شروع ہے جناب، اور یہ کیسے چل رہی ہے۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے نا ہم کو آپس میں جوڑتی ہے، یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے قرآن پاک، اور ہمیں فرقوں سے روکتی ہے۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ میں کیا بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے قرآن میں۔ تو آئیں جناب ملتے ہیں ہم سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ آج تک کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ جی جی اے جناب کہ نام ہے سب تو؟ جی فرحان بیگ صاحب جناب، ماشاءاللہ سانو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جناب ماشاءاللہ تہاڈی تحریک دا نام ہی زبردست ہے جی، تاریخ عظم قرآن۔ جی اللہ سانو دی عظمت سمجھن دی توفیق دے دے، اللہ ساڈے اندر تبدیلی لے آوے، اسی قرآن پاک نوں ترجمے نال پڑھ لویے جی، تے ساڈے اندر زندگی جڑی ہے نا، کیونکہ علامہ صاحب نے کہا نا یہ راز کسی کو معلوم نہیں، یہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ سب تو پہلا تہاڈی تشریف آوری دا شکریہ جناب، تسی سانو موقع دیتا۔ تحریک عظمت قرآن کم بیش 10 سال تو کام کر رہی ہے الحمدللہ جیلم شہر وچ، اور یہ ایک جیسے تسی پڑھ رہے ہو کہ غیر سیاسی اور غیر فقہ وارانہ خالصاً یہی تحریک الحمدللہ، اور اسی مختلف جگہ تے جا کے کچرے دے ڈھیراں تے جا کے نالیاں مختلف دکاناں کاروباری ایریے جا کے اسی پاک قرآن پاک کٹھے کرنے ہیں، شہید قرآن پاک انہوں نے ادھر اس مرکز لیا کے جمع کر کے ایک مرحلہ ہوتا ہے انہوں نے الگ الگ کرنے چاہیے، انہوں نے الگ الگ کر کے پھر اسی الحمدللہ جنجیر مقام تے اسی قرآن محل بنایا ہے جنہوں اسی قرآن دا گھر کہنے ہیں، اسی ادھر لے کے جانے انہوں یہ ادب کے مطابق انہوں شہید قرآن پاک ہوتے محفوظ کرتے ہیں جی۔ اے پروسیس تقریباً کوئی اسی عرصہ 10 سال کی جائے ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، اللہ قبول کرے۔ تے مجلہ اس کا تو کس طرح خیال آیا ہے جناب اس کو؟ جی ایک دن ساڈا مرکز گجرات ہے الحمدللہ، ادھر اسی وزٹ واسطے گئے سن تے ادھر تحریک کام کر رہی سی، اسی انہوں نے دیکھیا تے اسی کہا کہ اس تو تے کام کرو۔ جی ہاں قرآن دا ادب جڑا ہے وہ واقعی حقیقتاً اسی جدوں ڈوڑی تے گئے ہاں تے اسی اپنے ہاتھاں نال سرکار دا روزہ مبارک چکیا ہے، ادوں قرآن دی آیتیں مبارکہ چکیاں نے تے ساڈے دل نوں ایک دم سمجھو وہ تبدیلی دا مرحلہ سی ساڈا کہ ساڈا اندر و باہر سب کچھ تبدیل ہو گیا کہ ساڈا قرآن پاک کچرے ڈھیر تے نالیاں دے نیڑے پہ ہے تے ساڈے واسطے بس لمحہ فکری ہے کہ اسی دے واسطے کام کریے۔ الحمدللہ 10 سال تو سلسلہ جاری۔ جی جی ماشاءاللہ جی، تے میرے اندر بھی جڑا نا جی مینوں ایک جڑا نا اللہ دی طرفوں اشارہ ہویا ہے کہ تساں نے قرآن پاک لوکاں دے گھراں تک پہنچانے نے، لوکاں دی دکاناں تک پہنچانے نے قرآن پاک، اور میں اس سلسلے نوں لے کے چل رہا ہوں۔ اور میری جڑی خواہش ہے کہ جس طرح اللہ نے کہا نا سانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ابو ذر اگر تو صبح صبح قرآن دی آیت نوں پڑھ کے سمجھ لوے نا تے 100 نفلاں دا ثواب۔ تے ساری کوشش ہے جناب، اور ساڈا تواڈے نال بھی جناب یہی وعدہ لینا ہے تواڈے کولوں کہ جناب قرآن تانوں دینا ہے، صبح تساں اٹھ کے قرآن دی آیت نوں پڑھ کے سمجھنا ہے کہ ساڈے اندر انقلاب آ جائے۔ ہاں جی تے جناب اسی تانوں جناب قرآن پاک پیش کرنے ہیں جناب، بہت شکریہ، اللہ تانوں جناب استقامت دے، اللہ تہاڈی قبول کرے، اللہ ساڈا دکھاوا نہ ہوے دے، اللہ سانوں سب نوں قرآن پڑھن دی توفیق دے، ترجمے نال پڑھن دی توفیق دے، تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سنت تے چلن والا بنا دے، کیونکہ اللہ قرآن پاک وچ فرماندا ہے کہ جس نے ایک انسان دی زندگی بچائی ہے اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ تے اج معاشرہ کہڑے پاسے جا رہا ہے، ساری خواہش ہے کہ لوگ قرآن پاک آ لگا جان، یعنی اللہ کو سمجھ لیں، کیونکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں بنی آدم جس وقت شرک کرتا ہے تے اللہ نو گالی دیندا ہے، یعنی تے اللہ سانو شرک تو بچا دے اور سانو سنتے رسول تے چلن والا بنا دے جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تے جناب بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جی۔